بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، سردار عامر حسین عالمگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں اس ملک کے، اس کے کچھ تجزیہ، کچھ اس کی پرانی یادیں جو ہم نے دیکھیں اپنی صحافت میں۔ ایک تو سب سے بڑا سوال میرا میاں شہباز شریف صاحب سے ہے کہ انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ آٹا سستا کرنے کے لیے مجھے اگر اپنے کپڑے بیچنے پڑے تو میں بیچ دوں گا۔ میرا خیال میں ہر قانون اور اس کے ساتھ جو ہے اکانومی، اس کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ میں صرف عوام کے لیے جو ضروری اشیاء ضرورت ہے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، جیسے ہوا ہے ویسے ہی آٹا ہے، تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے کپڑے بیچ کر بھی آٹا سستا کرنا پڑا تو میں انشاءاللہ سستا کروں گا۔ شہباز شریف صاحب سے پوچھنا یہ تھا عزت اور جان کی امان کے ساتھ کہ شہباز شریف صاحب یہ کپڑے آپ کے تھے یا ہمارے؟ مجھے تو لگ رہا ہے یہ کپڑے ہمارے بک رہے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ان کے یہ جتنی پارٹیز، سیاسی پارٹیز ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں، ان میں سے جو بیسک سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 3 باریاں لیں، آپ 20 سال تقریباً وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، آپ کے بھائی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے، آپ کے بھائی صاحب وزیر اعظم رہے، آپ وزیر اعظم بن گئے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کون سا کوئی ایسا کارنامہ کیا ہے؟ یہ سڑکیں، یہ پل، یہ جتنا کچھ بھی ہے، اس میں لویا لگا لویا آپ کا تھا۔ اس میں کمیشن کک بیکس میں لیں، وہ آپ نے لیں۔ آپ کے پاس کوئی ٹریل موجود نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ جتنے فلیٹس ہیں یا جتنی آپ کی انکم ہے یہ کہاں سے آئی۔ ایون کسی سیاستدان کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے اتنا سارا ٹائم لگا کے 30 سال آپ حکومت میں رہے، آپ نے کون سا ایسا پاکستان کو کچھ دیا؟ کوئی تعلیم دی؟ کوئی آپ نے میڈیکل فری کیا؟ کوئی آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی عوام کو قانون کے عمل درآمد کرائی؟ آپ جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور آپ کے ہوتے ہوئے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ویڈیوز ایسی آئیں، کسی کی زمین پہ قبضہ ہو گیا، کوئی قتل ہو گیا، اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ خود پولیس سے قتل کرواتے تھے۔ میاں شہباز شریف صاحب، آپ جب آئے تو آپ نے کہا کہ ہم عوام کے ریلیف کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ نے جیسے ہی 12 روپے پٹرول عمران خان نے مہنگا کیا، آپ نے چیخیں ماری کہ ہمیں یہ کیا ہو گیا عوام کے ساتھ۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، آپ نے 30 روپے ایک دفعہ، 30 روپے ایک دفعہ، 20 روپے ایک دفعہ بڑھایا، تب تو آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ اور آپ نے کہا کہ یہ عمران کر گیا تھا۔ عمران کیا کر گیا تھا؟ عمران نے 3.5 سال میں کیا کر لیا؟ مجھے وہ اپنے 30 سال کا حساب دیں آپ، اور پیپلز پارٹی جس نے 30 سال میں 30 سال اس نے حکومت کی، 25 سال اس نے حکومت کی، مجھے وہ بتا دے کہ اس نے عوام کو کیا دیا۔ سندھ کا حال بے حال ہے، سندھ میں لوگ مر رہے ہیں، سندھ میں کرپشن ہے، سنیچنگ ہے، لا قانونیت ہے۔ پنجاب میں آپ نے جہاں جہاں پہ آپ کا ہاتھ پڑتا تھا، آپ نے وہاں پہ بہترین طریقے سے اور اچھے طریقے سے کرپشن کی، آپ کے بیٹے نے کی۔ آپ جو تھے اس کے بارے میں اگر میں ویڈیو کرنا شروع کی تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ سارا کچھ میں بتا سکتا ہوں، لیکن عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام بیوقوف نہیں ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور کے اندر بہت کچھ بہت ساری جگہوں سے آ جاتا ہے۔ اگر آپ اتنے ہی امیر لوگ تھے، آپ اتنے کاریگر تھے، تو آپ نے جب یہ حکومت لی تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ مہنگائی ہم کم کرنے آ رہے ہیں۔ آپ نے جلوس نکالے، اور اب آپ نے جب آپ آ گئے تو آپ نے عوام کا جلوس نکال دیے۔ آپ نے کپڑے اپنے کہے تھے، بیچ عوام کے دیے۔ ملک آپ بیچ رہے ہیں۔ پاکستان کی جو نشانیاں دنیا میں ہیں، جس طرح روز ویل ہوٹل ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، پی آئی اے کے آفیسز ہیں، وہ آپ نے بیچ دیے۔ خاقان عباسی صاحب جو ہیں، انہیں اللہ خوش رکھے، انہوں نے اپنی ایئر لائن بنائی، وہ ایئر لائن بہترین چل رہی ہے، پی آئی اے ان سے نہیں چلی۔ پی آئی اے میں آپ نے جہاں جہاں پہ آپ کا ہاتھ پڑتا تھا، آپ نے وہاں پہ بہترین طریقے سے اور اچھے طریقے سے کرپشن کی، آپ کے بیٹے نے کی۔ آپ جو تھے اس کے بارے میں اگر میں ویڈیو کرنا شروع کی تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔
آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ سارا کچھ میں بتا سکتا ہوں، لیکن عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام بیوقوف نہیں ہے۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور کے اندر بہت کچھ بہت ساری جگہوں سے آ جاتا ہے۔ اگر آپ اتنے ہی امیر لوگ تھے، آپ اتنے کاریگر تھے، تو آپ نے جب یہ حکومت لی تو آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ مہنگائی ہم کم کرنے آ رہے ہیں، آپ نے جلوس نکالے، اور اب آپ نے جب آپ آ گئے تو آپ نے عوام کا جلوس نکال دیے۔ آپ نے کپڑے اپنے کہے تھے، بیچ عوام کے دیے، ملک آپ بیچ رہے ہیں۔ پاکستان کی جو نشانیاں دنیا میں ہیں، جس طرح روزویل ہوٹل ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، پی آئی اے کے آفیسز ہیں، وہ آپ نے بیچ دیے۔ خاقان عباسی صاحب جو ہیں، انہیں اللہ خوش رکھے، انہوں نے اپنی ایئر لائن بنائی، وہ ایئر لائن بہترین چل رہی ہے، پی آئی اے ان سے نہیں چلی۔ پی آئی اے وہ ایئر لائن ہے جس نے ایمریٹس بنائی، جس نے قطر بنائی، جس نے ٹریننگ دی، وہ نیچے چلی گئی۔ آپ کی جو پرائیویٹ ہیں عباسی صاحب، خاقان عباسی صاحب، ان کی جو پرائیویٹ ایئر لائن ہے وہ بہترین اوپر چلی گئی۔ کوئی وجہ سمجھ آئی؟ نہیں آئی۔ چینی آپ کے ہاتھ میں ہے، چینی سے آپ نے بہت پیسہ کمایا، آپ نے پوری جو کیا کہتے ہیں پیلیاں خریدیں، پورا ایریا خرید لیا جس میں آلو لگا ہوا تھا، آپ نے وہ بلیک کیا۔ آپ نے دنیا کا کون سا کام ایسا ہے جو نہیں کیا؟ آپ یہ بتائیں، اور زرداری صاحب بھی یہ بتائیں۔ ہاں، اب اس کا آپ کا کمپیریزن کرتا ہوں میں، کیونکہ آپ تین پارٹی ہیں۔ مولانا صاحب کی تو بات ہی کوئی نہیں، مولانا صاحب تو 44 لاکھ کی لسی پی گئے، اس ملک کے، اس قوم کی غربت غریب قوم کی لسی پی گئے، وہ انہوں نے تو قوم کو لسی بنا دیا۔ باقی آپ نے جو بنایا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو عمران خان نے کیا وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ وہ اسی بجٹ کے اندر آپ کے جو یعنی رہائش کے لیے اس نے ان لوگوں کے لیے جو سڑکوں پہ سوتے تھے، ان کے لیے باقاعدہ رہائش کا بندوبست کیا، اور اچھا طریقے سے رہنے کا۔ پھر ان کے کھانے کا بندوبست کیا، لنگر خانے چلائے۔ پھر اس نے آپ کو 10 لاکھ روپے کا جو ہے وہ جو ہیلتھ کارڈ دیا۔ 3 وہ آپ کے ملک میں ہاسپٹل بنا چکا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھی وہ یونیورسٹی بھی، ایک یونیورسٹی بھی بنا چکا ہے، ایک اور بنا دی اس نے، القادر یونیورسٹی۔ بات تو عوام یا ملک میں اگر ترقی لانی ہے تو 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کا یہ مقولہ رہا ہے۔ سب سے پہلا امپلیمنٹیشن آف لا، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 ہیلتھ۔ آپ نے مجھے بتائیں کہ ان 3 سیکٹرز میں کون سا کام کیا؟ آپ نے اس ملک میں وہ حال کر دیا کہ جو لوگ ریٹ کنٹرول کرتے ہیں وہ صرف لسٹیں دینے کا، 10 روپے کی لسٹ جو ہے وہ 30 روپے میں دی جاتی ہے۔ 5 روپے کی اگر کاپی ہوتی ہے، فوٹو کاپی، تو 30 روپے کی مارکیٹ میں ملتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو سبزی والا 30 روپے 20 روپے رشوت دے کے وہ لے کے آئے گا، لسٹ جو لے کے آئے گا، کیا اس ریٹ پہ بیچے گا؟ ریڑیاں یہاں پہ ہیں، ہر جگہ آپ چلے جائیں، سی ڈی اے جو ہے وہ وہاں سے پیسے لیتی ہے۔ ساری مطلب پورے پاکستان میں چلے جائیں تو کونسل لیتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کون سا قانون ہے؟ میں اس دور سے تعلق رکھتا ہوں جس دور میں میں نے ٹانگے پہ سفر کیا ہے، اور ٹانگا کے آگے لالٹین لگی ہوتی تھی۔ جس ٹانگے کے اوپر لالٹین نہیں ہوتی تھی اس کا چلان ہوتا تھا۔ جس سائیکل کے اوپر آگے جو ڈینمو لگا ہوتا تھا وہ نہ ہو اور آگے لائٹ نہ ہو تو رات کو اس سائیکل کا چلان ہوتا تھا۔ یہ اس پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ نے آ کے اس پاکستان میں لاقانونیت انتہا کی کر دی۔ آپ نے اور بولے نہیں آپ، اگر جو لانے والے ہیں، جو یہاں پہ آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں، انہوں نے بھی نہیں بولا۔ یہ عوام کیا ہے؟ میرا بیگا پاکستانی، کیونکہ میرا مرنا جینا واقعی یہاں ہے، میں سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرے والدین کی قبریں ادھر ہیں، میرے آبا و اجداد کی قبریں ادھر ہیں۔ میں اس ملک کا باسی ہوں، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، صحافت کے علاوہ ایک پاکستانی کے ہونے کی حیثیت سے میں یہ صرف جاننا چاہتا ہوں کہ عوام نے کیا قصور کیا ہے آپ کا۔ آج جو چیز عمران کے دور میں 3000 میں یا 6000 میں لے کے آئی جاتی تھی، آج وہ 12000 میں آ رہی ہے۔ آپ نے پیٹرول جب وہ $84 پہ تھا، وہ 150 کا دے رہا تھا، آپ $74 پہ اس وقت پیٹرول ہے بیرل، اور آپ اس کو 215 روپے کا دے رہے ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جو 17 ارب روپیہ وہ جاتے ہوئے ڈائری اٹھا کے چھوڑ کے گیا تھا،
میاں صاحب آپ نے اس کو 4 سے نیچے لے آئے ہیں، جبکہ آپ نے قسطیں دینی ہیں، آپ کے اوپر قرض ہے، آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یا کیا چاہتے ہیں آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات، اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بہت کوشش کی، وہ بتائیں۔ آپ کے میاں صاحب نے بہت کچھ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایفیڈیوٹ تھا اس میں سے نکلوا دیا، خاتم النبیین نکلوا دیا۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کھل کے بات کریں۔ آپ ہر 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد اب یہی کہتے ہیں کہ مجھے اگلے 5 سال ملے تو میں اس ملک کا اٹلی بنا دوں گا، کبھی پیرس بنا دوں گا، کبھی لنڈن بنا دوں گا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس ملک کو پاکستان بنا دوں گا۔ اس کو پاکستان بنائیں، یہ پاکستان ہے۔ بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔